بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، سب سے پہلے تو پاکستانی عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ووٹرز کو، اور خاص طور پر آپ سب کو بہت بہت مبارک کہ عمران خان کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آپ نے مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو عبرتناک شکست دے دی، اور ہمارے پاکستان الیکشن سیل کے حاصل کیے گئے مرتب کیے گئے ڈیٹا کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 266 میں سے 179 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے بدترین دھاندلی جاری ہے، اور رات 2 بجے سے لے کر اس وقت تک گزشتہ وہ تقریباً 16-18 گھنٹوں کے دوران مکمل طور پر نتائج بدل دیے گئے۔ 76 حلقوں کے نتائج بدلنے کا کہا گیا مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے ریٹرننگ افسران کو، اور اس کے اوپر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اہم ترین ویڈیو لیکس بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اس عبرتناک وہ شکست کے بعد جو کہ مسلم لیگ نون کو ہوئی، اس قسم کی دھاندلی کر کے ان کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے۔ اس دھاندلی کے ثبوت اڈیالہ جیل میں عمران خان کے قریبی ذرائع کے مطابق ان تک پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے لایا عمل کے اعلان سے پہلے انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو وارن کیا ہے کہ اگر اس قسم کے حالات انہوں نے پیدا کیے، جس قسم کے حالات کی جانب وہ بڑھ رہے ہیں، تو خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بچا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک گزشتہ 22 ماہ کے اندر جس طرح سے صبر کا ثبوت دے رہی ہے، آئین اور قانون کے اندر رہتی ہوئی اپنی تمام تر جدوجہد کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اور اب میں جس ویڈیو سے شروع کرنے لگا ہوں، یہ ویڈیو سمجھ لیں نون لیگ کے اپنے گھر کی ہے۔ ان کے حمایت یافتہ صحافی ہیں، وہ بھی اس قسم کے جو نتائج ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی ہاں، ہم ٹی وی کے پروگرام کے اندر منصور خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیے وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں دیگر جو معاملات ہیں وہ جناب میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ Ronin speaker is ready to pair. رات 2 بجے تک Ronin speaker is connected successfully. معاف کیجیے گا، رات 2 بجے تک صورتحال یہ تھی کہ ہمارے مرتب کردہ نتائج کے مطابق 179 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آگے تھے۔ اب اس کے بعد جو تازہ ترین منصوبہ بنایا گیا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اس کے بعد یہ جو مہر بانو قریشی 16,500 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے ملتان کے اندر۔ مطلب وہاں کے لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ کس طرح ڈالنا ہے۔ 16,500 ووٹ یہاں پہ اسی لاہور کے اندر، اب اسی کے مطابق جو ہے 650 ووٹ ہے جو۔ اچھا، اب آگے تھوڑی سی میں لے کے جاتا ہوں کہ نواز شریف کے اپنے آبائی حلقے میں کیا ہو۔ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ الگ اسرار ہے، نواز شریف کی شرمندگی بچانے کے لیے آپ نے یہ فارم نکالا، کیونکہ مانسیرا سے بھی وہ مانسیرا سے بھی ہار گئے تھے۔ یہ ان کی آبائی سیٹ تھی جہاں سے وہ ہارے ہیں۔ 1985 سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ ہم نے ہماری ٹرانسمیشن میں مزمل صاحب نے یہ فرمایا کہ اتنے پرانے وہ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، اس سے بڑی شرمندگی کوئی تھی۔ میں آج آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، اور اگر کسی کو ریکارڈ چاہیے ہوگا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نون لیگ کے الیکشن جہاں پہ کمپائل ہو رہے تھے وہاں سے میرے ساتھ ایک شخص رابطے میں تھا، اور اس نے مجھے بات کی نون لیگ کا جھاڑو پھر چکا ہے۔ اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ ہمارا ستیہ ناش ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے خود مریم نواز شریف یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے سب کے منہ اترے میں نیچے، اور آج صبح جب آپ اٹھ کے دیکھتے تو آپ جا کے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب نون لیگ جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی ان کے سامنے آ رہی ہے۔ خدا کے لیے شرمناک، انتہائی شرمناک۔ آپ نے سنا کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ لاہور کے اندر بھی موجود، نون لیگ کے انتہائی قریبی سمجھنے والے، اور وہ تمام کیا بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ رات گئے آخر ہو کیا رہا تھا۔ شروع اگر ہم کریں خیبر پختونخوا سے، تو اس وقت وہاں سے جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، شانگلہ کی جو نشست ہے وہ پی ٹی آئی سے جو ہے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پر فائرنگ کی بھی اطلاعات ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان کے اوپر وہاں پر پولیس نے حملہ بھی کیا ہے اور ان کے اوپر فائرنگ بھی کی ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور ویڈیوز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ رات 2 بجے کے بعد پلان کیا بنا۔ رات 2 بجے کے بعد جب یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی تیزی کے ساتھ 179 نشستیں حاصل کرنے کی، یعنی 169 بنتی ہے جناب سادہ اکثریت، ایون مخصوص نشستیں بھی اگر پاکستان تحریک انصاف سے چھین لی جائیں تو پھر بھی
پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا سکتی تھی. 336 کے ایوان میں 169 کے گولڈن فگر سے 10 نشستیں وہ آگے بڑھ چکے تھے, اور کنفرمڈ اطلاعات یہ تھیں کہ 175 حلقے, معاف کیجیے گا 176 حلقے, 175 یا 176 حلقے ایسے تھے جہاں پر فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی. جی ہاں, اور اس کے بعد پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 76 نشستیں کم کرنی ہیں, 100 نشستوں تک انہیں نہیں آنے دینا, اور 99 نشستوں کے آس پاس انہیں روکنا ہے, سنچری ان کی نہیں کرنے دینی. اب اسی فارمولے کے اوپر کام جاری ہے. رات کے اس کے بعد ہوا کیا, اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں 87, 60 اور 46, یعنی 87 کے اوپر پی ٹی آئی کو رکھا ہوا ہے, 60 نون لیگ اور 46 پیپلز پارٹی, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس مارجن کو 60 اور 87 کے مزید کم کیا جائے. اس کے بعد پنجاب کے اندر گیم ڈال رہے ہیں. میں نے رات بھی آپ کو کہا تھا کہ اس قسم کی ساری صورتحال پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر رزلٹ روک کر اصل کارروائی سندھ اور بلوچستان کے اندر کی گئی. کراچی کی جو 22 نشستوں کے نتائج آئے وہاں پر بھی بندر بانٹ کر دی گئی. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف 18 نشستوں کے اوپر آگے تھی. جی ہاں, 18 نشستیں پاکستان تحریک انصاف 22 میں سے جیت رہی تھی. وہاں پر کیا کیا گیا, بندر بانٹ کر دی گئی. ایک نشست جماعت اسلامی کو دے دی گئی, باقی 21 نشستیں ساتھ ساتھ کر کے ایم کے ایم, پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی ان میں تقسیم کر دیا گیا. اور یہ چوچوں کا مربع کس لیے بنایا گیا, اس میں نواز شریف کو بھی خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے. دھاندلی کے ذریعے لاہور کے حلقے سے نواز شریف کو 6000 ووٹوں سے یاسمین راشد کے مقابل جتوا دیا گیا. اب ہمیشہ سے نواز شریف ہو گیا کانا, اگر اگلی حکومت بھی اس کو دے دی جاتی ہے تو اسے رکھا جائے گا کانا. اور جب بھی نواز شریف تھوڑی سی کوئی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی عادت نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے کی کوشش کرے گا تو اس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ کا حلقہ کھل جائے گا اور نواز شریف کی کو جو ہے وہ دوبارہ سے بلیک میلنگ شروع ہو جائے گی. کیونکہ اور لیکن جانتے بوجھتے ہوئے نون لیگ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ان کے حامی صحافی, ان کے یوٹیوبرز, ان کی حمایت میں بات کرنے والے, کہ شرم کرنی چاہیے نون لیگ کو. اور اس قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ نواز شریف کی صورتحال اس وقت محلے کے اس 6 شخص جیسی ہے کہ جس کو سب بیٹے کی مبارکباد تو دیتے ہیں لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا اس کا نہیں ہے. اس کو بلو دی بیلٹ مت سمجھیے, یہ اسی ہی قابل ہیں. 85 سے لے کے آج تک اس شخص نے اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کی حمایت کے بغیر آج تک کسی قسم کی کوئی حکومت نہیں بنائی, اور جیل کے اندر بیٹھ کر اس کو عمران خان نے ایک بار پھر مافیا کو, ہینڈلرز کو اور دوسری بات مافیا کو, ہینڈلرز کو, سہولتکاروں کو ننگا کر دیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے اویس یوسفزئی صاحب جیو کے رپورٹر ہیں, ان کی اٹک کوریج کے حوالے سے وہاں پر کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا اٹک میں حلقہ N49 میں الیکشن کوریج کی ڈیوٹی تھی, کوشش تھی کہ پولنگ ختم ہونے کے بعد رزلٹ فوری اپنے چینل کے لیے بریک کیا جائے. گورنمنٹ کالج اٹک کے پولنگ سٹیشن 126 پر 334 ووٹ کاسٹ ہوئے, اس لیے جلد نتیجہ ملنے کی امید پر اس پولنگ سٹیشن کا انتخاب کیا. مگر یہ بات حیران کن تھی کہ پولنگ کا وقت ختم ہونے پر جب بیلٹ باکسز کو سیل کیا گیا تو گیٹ کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی نے پریزائڈنگ افسر کو ووٹوں کی گنتی سٹارٹ نہ کرنے کا حکم دے دیا. پولنگ ایجنٹ سمیت باقی تمام لوگ حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے, اور بالخصوص میڈیا کی موجودگی میں ایک پولیس اہلکار کا یہ حکم یقینی طور پر الیکشن پروسیس میں مداخلت تھا. جس پر میں نے سوالات کیے تو ایس ایچ او کو بلا کر مجھے اور ARY کے لالا صدیق کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا گیا. یقیناً ایسے بہت سارے واقعات وہاں میڈیا نہ ہونے پر رپورٹ نہیں ہو سکے. الیکشن کمیشن, ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر میں سے کم کسی ایک کو تو اس واقعہ کو ٹیسٹ کیس بنا کر اس کی انکوائری کرانی چاہیے کہ پولیس نے ایسا کیوں اور کس کے کہنے پر کیا. یہ وہی پولنگ سٹیشن تھا جہاں چند گھنٹے قبل الیکشن کمیشن ارکان کی ٹیم نے بھی مانیٹرنگ کے لیے وزٹ کیا تھا. کیوں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ ان کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا, کیونکہ یہ یہ دیکھیے یہ انہوں نے فوٹیج بھی یہ وہ ویڈیوز لیک ہیں جو لیک ہو رہی ہیں. میں نے کہا نا کہ یہ دیکھیے یہ تاکید کرانے والے نہیں, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. اکاؤنٹنگ شروع کریں, پولیس کا کام تو نہیں ہے نا, کوئی فرق نہیں. مجھے صرف یہ بتائیں جب پولنگ مکمل ہو گئی تو آپ کاؤنٹنگ کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہاں تھوڑا سا خیر ہے, کوئی بات نہیں, اس میں وہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ہو گیا, دیر ہوگی اور کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں, اس کو بتا لیں. خیر ہوگی رپورٹ یہ تاکید کرانے والے نہیں, ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. اکاؤنٹنگ شروع کریں, پولیس کا کام تو نہیں ہے نا, کوئی فرق نہیں. مجھے صرف یہ بتائیں جب پولنگ مکمل ہو گئی تو آپ کاؤنٹنگ کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہاں تھوڑا سا خیر ہے, کوئی بات نہیں, اس میں وہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے.
क्या हो गया, देर होगी और क्या होगा। جی اویس یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں دیر ہوگی کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر دیر ہوئی، واقعی آپ نے دیکھا اس قسم کے بے شمار ثبوت ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے پاس، الیکٹرانک میڈیا کے پاس، پرنٹ میڈیا کے پاس، جو ہمارے پاس ہماری ٹیم کے ساتھ پاکستان الیکشن سیل کے پاس، لاج نیوز کے پاس، جو فیلڈ کے اندر موجود تھے، اور کسی بھی عدالت کے اندر یہ تمام تر ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہوا کیا 2 بجے کے بعد اس طرف بڑھتے ہیں، اس بات کا فیصلہ کیا گیا۔ اصل میں یہ نشستیں کیا ہیں؟ اصل میں یہ نشستیں ہیں کم از کم 175 پاکستان تحریک انصاف، اصل میں یہ نشستیں ہیں بہت زیادہ بھی کر لی جائیں تو 50 مسلم لیگ نون، اگر یہ نشستیں بہت زیادہ بھی کر لی جائیں تو جناب یہ بنتی ہیں پیپلز پارٹی کی جناب صرف اور صرف 25، اور اسی سارے ماحول کے اندر یہ سارا کام کیا گیا، اور اس کام کے اندر یہ کارروائی ڈالی گئی رات کے کہ پھر اس قسم کے ٹویٹ بھی آنا شروع ہو گئے کہ رات 2 بجے کے بعد نتائج کو بدلنے والا دستہ اللہ حافظ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تیزی سے گمنامی کے چبوترے کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس قسم کی چیزیں، کیونکہ پروگرام ان کا کیا ہے؟ پروگرام ان کا یہ ہے کہ ماحول بنائیں یہ کہ جناب اب کل سے عسکری تجزیہ نگار سہیل وڑائچ جیسے اس قسم کی خبریں بھی آپ کو دینا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھیے جناب ہم نے تو کہا تھا کہ اسی طرح سے نتائج آئیں گے، کیونکہ پروگرام یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف، پنجاب کے اندر نون لیگ، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی، بلوچستان اور مرکز میں بنایا جائے چون چون کا مربع، اور کل ہی سے مختلف تجزیہ نگار جس میں سلیم صافی صاحب بھی ہیں، سہیل وڑائچ ہیں، انصار عباسی ہیں، اس قسم کی کہانیاں ڈالنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب قومی حکومت بنا لیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، دوبارہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ پنجاب کے اوپر ڈال رہے ہیں کارروائی، اور اب انہوں نے پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو 113 پر پہنچا دیا ہے، آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ 112 پر کھڑے کر دیے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ یہ پنجاب کو نون لیگ کے حوالے کرنے کا پروگرام بنائیں گے۔ رات میں نے لکھا تھا کہ انہوں نے اس کو ماسی بیڑا بنا لیا ہے، کیونکہ ابھی تک جو رات کے تک جو نتائج تھے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کم از کم 196 نشستوں کے اوپر جو وہ آگے تھی، جو اس کے آزاد امیدوار تھے، پھر کم کرتے کرتے 104 اور نون لیگ کو 96 پر پہنچا دیا، اور ابھی آہستہ آہستہ نون لیگ کو انہوں نے پنجاب میں آگے جو ہے وہ بڑھانا اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ انجینئرڈ کیے گئے نتائج کے مطابق، جن کو اس وقت لوگ پنڈی نتائج بھی کہہ رہے ہیں، ان کے مطابق اس وقت جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو انہوں نے 88 پہ کھڑا کر رکھا ہے، نون لیگ کی 60 ہیں اور پیپلز پارٹی کے 46 ہیں۔ اس کو میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ یہ اصل میں 175 اور نون لیگ بہت زیادہ بھی کر لی جائے تو 40-45 اور پیپلز پارٹی 25، اس کو انہوں نے اس طرح سے بڑھاوا دیا، اور یہ تاکہ ان کے درمیان مارجن کم کیا جائے۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ماڈل ٹاؤن کی رونقیں بھی بحال ہو گئی ہیں، ساری صورتحال دیکھ کر نون لیگ کے جناب نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ سارے جناب پہنچے ہیں ماڈل ٹاؤن، اور ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں جناب کہ اب وہ وہاں پر ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھنگڑا شنگڑا ڈالنا شروع کر دیا کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئے ہیں، شرم کریں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو امیدواران ہیں وہ فارم 45 کے ساتھ اگر سلیکشن کمیشن آف پاکستان، جی ہاں اسلام آباد سلیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف وہ لانگ مارچ کرنے پر غور کر رہے ہیں، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ جو دھاندلی ہے اس کے نتائج جو ہے وہ پھر پوری دنیا دیکھے گی۔ اور جناب باری باری ہوا کہ پہلے نواز شریف کے حوالے کی گئی سیٹ یاسمین راشد سے چھین کے، کیونکہ وہ مانسیرا کے اندر بھی ہار چکے تھے، بالکل فارغ ہو چکے تھے، پھر شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز کے حلقے میں کہانی ڈالی گئی، وہاں پر سیٹیں چھینی۔ اس کے بعد خواجہ آصف کی نشست جو ہے وہ جو ریحانہ ڈار ہیں ان سے چھین لی گئی۔ لوگوں کے پاس اسکرین شاٹس ہیں ٹی وی چینل کے، لوگوں کے پاس تمام تر تفصیلات ہیں، تمام تر نتائج، چلیں ان کو بھی رہنے دیں۔ سرکاری فارم 45 جس کو لفٹ ہی نہیں کرائی جا رہی، فارم 45 کی روشنی میں بنتا ہے فارم 47، اس کو دیکھ کر جو آر اوز ہیں، جو ڈی آر اوز ہیں، وہ پریزائڈنگ افسران کے جو ہیں وہ ان کے جو فارم 45 ہیں اس کو دیکھ کر فارم 47 بناتے ہیں، لیکن اس کو کر دیا گیا سائڈ پہ، اور مسلسل ٹی وی چینلز کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی فارم 47 سینڈ کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس وقت مکمل طور پر غائب ہے، اور ابھی تک اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو جناب پاکستان میں پولنگ کو ختم ہوئے تقریباً 26 گھنٹوں سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوگا، لیکن 26 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود بھی سرکاری طور پر اور حتمی جو نتائج الیکشن کمیشن نے رات 2 بجے تک جاری کرنے تھے انہوں نے کوئی 50 کا فگر بھی پورا نہیں کیا اور غائب ہو گئے ہیں۔ اور اب باقی ٹی وی چینل ادھر ادھر سے لے کے جو نتائج انہوں نے پہنچائے ہیں، کیونکہ باقی رکے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 265 میں سے 207 پر پہنچے ہیں، اور جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو روک لیا ہے، انہوں نے اس وقت جو ہے وہ 85 اور 90 کے درمیان کی کسی طریقے سے یہ 100 نہ جو ہے وہ کرنے دیا جائے، اور کم از کم میں نے آپ کو کہا کہ 76 ایسی نشستیں ہیں جن کے انتخابی نتائج تبدیل کرنے کا کہا گیا تھا، اور 175 اور 180 کے درمیان جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف حاصل کر لی تھی اس کو جناب گھیر گھار کر لایا گیا ہے واپس سے جو ہے وہ 99 کے آس پاس۔ میں آپ کو بلکہ ایک کارڈ بھی دکھاتا ہوں، بڑا حیران کن ہے،
وہ یہ ہے کہ جناب ملک ابرار احمد صاحب راولپنڈی سے انہوں نے جناب حاصل کیے تھے 36,618 ووٹ اور راجہ بشارت نے 76,380 ووٹ۔ اب یہ بتائیے کہ یہ ملک ابرار کے 36,000 تو دھاندلی سے آپ نے 78,000 کر دیے، راجہ بشارت کے جو 76,000 تھے وہ کم ہو کر 67,000 کیسے ہو گئے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے، اور اسی قسم کی دھاندلی کے یہ نمونے ہیں۔ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، اس قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ دیکھیے کہ جناب راجہ بشارت کے 11,000 ووٹ کم ہو گئے اور دوسری طرف کوئی 40 45 50,000 ووٹ انہوں نے بڑھا دیے، وہ تو دھاندلی کے ذریعے ڈالے، یہ والے کم کس طرح کر دیے؟ یہ بڑا حیرت ناک ہے۔ اور اس وقت عالمی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سوالات اٹھا رہا ہے ان تمام تر نتائج کے اوپر، لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے، انجینئر نتائج اگر آپ کریں گے، ننگا ناچ جو ہے وہ اس وقت مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کا جاری ہے، اور ہر طرف مکمل طور پر جو ہے وہ بندر بانٹ، اور اس نے جیل میں بیٹھ کر دیا ہے سب کو ننگا۔ اور آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اب بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔